اشتیاق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سچی باتیں ہیومن رائٹس پی کے میں۔ آج ہم بات کریں گے اہم سماجی اور انسانی حقوق کا جو ایشو ہے، خواتین کا حق جائیداد، جس کو ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تمام جو ممبر ممالک ہیں یو این او کے، وہ اپنے آئین میں، اپنے قوانین میں اب کم و بیش خواتین کے حق جائیداد کو تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جو پڑوس ملک بھارت ہے، جہاں ایک عرصہ تک ہندوانہ رسم و رواج میں خاتون کا حق جائیداد جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، وہاں بھی ہندو سکسیشن ایکٹ 1956 کے بعد اب خواتین کو وہ تمام جائیداد میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے جو وہ انہیرٹ کرتی ہے، جس طرح باقی جگہ پہ قوانین میں اور باقی کمیونٹیز میں جو خواتین ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہیں پراپرٹی، جو وراثتی ان کو وراثت میں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر یہ دیکھیں تو دین اسلام نے 1400 سال قبل ہی قرآن مجید میں، شریعت میں اس کا حق رکھا، لیکن اس کے باوجود ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور بینگ اے لائر ہمارے پاس ہیومن رائٹس لائر کی حیثیت سے کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خواتین کو باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں، باوجود اس کے کہ قوانین ہیں، اسے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جس ہندوانہ رسم و رواج میں رہے ہیں، اور وہاں پہ چونکہ ایک ہندو کسٹم میں، اور ہندو ہے ہی کسٹم کے گرد گھومنے والا جو بیسیکلی ذات پات کا سسٹم ہے، اس میں خواتین کو وہ حقوق حاصل میسر نہیں تھے، اور حق جائیداد وہ حاصل نہیں تھا، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ہم کسٹمز میں اس طرح رچے بسے ہیں کہ اس کو وہ حق نہیں دیا جاتا۔ بظاہر زبان سے بہت شفقت اور پیار و محبت سے ہم کہتے ہیں، پیش آتے ہیں اپنی بہنوں سے یا بیٹیوں سے، لیکن ہم میں سے جب کسی کو اس کا حق دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت جو ہے اس سے محروم رکھا جاتا ہے، اور صرف یہ زبانی جمع خرچ کی حد تک اور زبان کے الفاظ کی حد تک جو ہے وہ اس سے اظہار محبت اور اس سے شفقت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خیر، جو اہم ٹاپک ہے اس خواتین کے حقوق کے جائیداد کے حوالے سے، اگرچہ آئین پاکستان نے جو آرٹیکل 24 ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو پراپرٹی کا کوئی حق ہے وہ اسے نہیں چھینا جا سکتا کسی سے بھی، اسی طرح جو شریعت لاء ہے، جو فیملی لاء آرڈیننس ہے 1962، اس میں بھی خواتین کے حقوق کو مقدم جانا گیا۔ لیکن اس تمام قوانین کے باوجود جب اس کو اس کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، تو ریسنٹلی ایک لیجسلیشن پاس ہوئی ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہے دا انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020، یعنی کہ خواتین کے حق جائیداد کے نفاذ کا قانون، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ اس کمپلینٹس کی بنیاد کے اوپر، چونکہ ایک بہت زیادہ شکایات کی بنیاد کے اوپر کہ قوانین اگرچہ آلریڈی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس کو محروم رکھا جاتا ہے تو پھر کون سے نئے قانون کی ضرورت پیش آئے کہ تاکہ وہ اگر اس کو محروم رکھا جائے تو وہ اپنا ایجیٹیشن لے کے جائے، اپنی شکایت لے کے جائے، اور اس کی داد رسی جو ہے وہ جلد سے جلد ہو سکے۔ تو یہ جو
انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے 2020، اور یہ آلموسٹ جو اب فیڈرل کی سطح سے لے کر آلموسٹ جو صوبوں میں ہے اس پہ بھی لیجسلیشن ہو چکی ہے، اور اس کے تحت کوئی بھی خاتون جو ہے، سیکشن 2A ہے اس کا، جو کہتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر اس کو کسی جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے یا اس کو اس کی جائیداد کے قبضہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی شکایت لے کر اومبڈس مین، جسے ہم اردو میں محتسب اعلیٰ کہتے ہیں، محتسب اعلیٰ کے پاس یہ شکایت جمع کروائے گی سیکشن 4 کے تحت۔ محتسب اعلیٰ جو اس کے لیے مقرر ہے اس قانون میں، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے، جو آلریڈی ایک خواتین سے ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے، ویمن ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ویمن ایکٹ جو ہے، وہ 2010 میں یہ آئی تھی، خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن، اور اس میں جو محتسب اعلیٰ ہے اسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس قانون کے اندر کہ وہی محتسب اعلیٰ اس قانون کے تحت بھی جو کمپلینٹ ہے وہ سنے گا۔ تو سادہ کاغذ کے اوپر آپ سیکشن 4 کے اس کا ریفرنس دیں یا نہ دیں، آپ ایک سادہ کا درخواست لکھیں، محتسب کے نام اور اس کے پاس جمع کروائیں کہ یہ مجھے اس پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے، اور مجھے کسی قبضے سے محروم کیا گیا ہے، ایون اگر وہ کسی پراپرٹی میں رہ رہی ہے اور اس کو ڈسپوزس کر دیا گیا ہے، اس کو اس کی پراپرٹی سے نکال دیا گیا ہے، تو وہ اس قانون کے تحت سیکشن 4 کے تحت درخواست دے گی محتسب کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ محتسب سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈلیوری آف پوزیشن کرے، اس کو قبضہ دلوائے، اور اسی طرح اس کو وہ اونرشپ کا حق دلوائے جو اس کا رائٹ ہے۔ اس میں پاورز جو دی گئی ہیں اس قانون کے اندر، کہ محتسب جو ہے سیکشن 5 کے تحت جب یہ حکم نامہ جاری کرے گا کہ اس کو پراپرٹی دلوائی جائے اور اس کو قبضہ دلوایا جائے، وہ ایک نوٹس کرے گا ڈپٹی کمشنر کنسرنٹ، جیسے فار ایگزامپل اگر یہ لاہور میں ہے تو لاہور کے جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو کرے گا، اگر وہ خاتون جو ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں ہے یا وہ ناروال میں ہے یا وہ کسی اور ضلع میں ہے، تو اس متعلقہ جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو نوٹس سرو کرے گا اور ایک پریلیمنری ایک انکوائری ہولڈ کرے گا، اور ودن 7 days جو ڈپٹی کمشنر پابند ہے کہ وہ اس کا سبمٹ کرے رپورٹ اپنی اس خاتون کے بارے میں جس کو اس کی جائیداد سے محروم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب رپورٹ آ جائے گی تو پھر ودن 7 days جو ہے وہ جو اومبڈس مین ہے جسے ہم محتسب اعلیٰ کہتے ہیں، وہ آرڈر کرے گا، اور وہ کسی بھی اسٹیٹ ایجنسی کو، خواہ وہ پولیس ہے، FIA ہے یا کوئی اور ایجنسی ہے، وہ اس کو اسٹیٹ مشینری کو وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کو آرڈر جاری کر سکتا ہے، اور کسی بھی دوسرے شخص کو وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے یا ایجنسی کو آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ جس خاتون کو اس کے حق جائیداد سے محروم کیا گیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور جس کو اس کے قبضہ سے محروم کیا گیا ہے اس کو قبضہ واپس دلوایا جائے۔ یہ ایک سمری پروسیڈنگز ہیں جو کہ محتسب کا اختیار ہے کہ وہ کرے۔ اس کے اندر جو ایک سیکشن 6 ہے اس قانون میں جس کی پہ ہم بات کر رہے ہیں، انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ، اگرچہ یہ 2019 میں آیا، پھر 2020 میں دوبارہ امینڈمنٹ ہوئی، تو اس میں سیکشن 6 ہے کہ اگر کوئی معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، جیسے اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، کہ شہادت آنے کی ضرورت ہے، اور شہادت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، یا اس کو قبضے سے محروم کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں جب اگر یہ کمپلیکیٹڈ ہو اور ٹائٹل کلیئر نہ ہو تو پھر وہ محتسب کا اختیار ہے کہ وہ ایک ریفرنس بنا کر
سیکشن 6 کے تحت وہ سول کورٹ کو بھیج دے، اور سول کورٹ جو ہے وہ اس کو بطور ریفرنس ٹریٹ کر کے اس کا وہ فیصلہ کرے گی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد، اور وہ فیصلہ پھر دوبارہ محتسب کو وہ بیچ سکتی ہے، اور اس پہ اسی طرح عمل درآمد ہوگا جس طرح کے پہلے محتسب اس پہ بغیر ایویڈنس ریکارڈ کیے عمل درآمد کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جو ہم بات کر رہے تھے ویمن انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020۔ تو امید ہے کہ اس قانون کے تحت جو آلریڈی ڈسکریمنیشن ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، اور جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے اس معاملے کے اوپر ان کو جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا، اور آپ اس قانون کی مدد سے جو ہے وہ اپنا حق لے سکیں گے۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی آپ نے خود ہی اپنے حق لینے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، البتہ آپ کسی کا کوئی اینی کویسچن اگر آپ کا کوئی اس سے متعلق ہو یا اس حق جائیداد سے متعلق کوئی کواری ہو، تو آپ ہمارے چینل پہ آپ اور ہماری جو ای میل ہے اور وہاں پہ آپ جو ہمارا ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کا جو آفس ہے، آپ وہاں پہ اپنا کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں، اور آپ کی کمپلینٹ کو قانونی طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور انسانی حقوق کی لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر آپ کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔